السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ہے انگلش کلاسز فار علماء اور فضلائے مدارس کے لیے انگریزی کلاسز کے اسباق میں سے لیسن نمبر 15۔ اس سے پہلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ ٹینس کتنے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، ٹوٹل ٹینسز کتنے ہیں، وہ سب آپ نے لیسن نمبر 14 یعنی 14ویں سبق کے اندر پڑھا۔ اب اس لیسن میں ہم پڑھیں گے ان میں سے ایک ایک کو، اب آگے تفصیل کے ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ تو آئیے پہلا شروع کرتے ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ، حال مطلق۔ پہلی قسم تھی پریزنٹ انڈیفینٹ، حال مطلق۔ اس کی تعریف دیکھیں گے، اس کا طریقہ استعمال دیکھیں گے، یہ کیسے استعمال ہوتا ہے، کب اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کی گردان کس طرح کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم اس سبق کے اندر آج پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تعریف دیکھتے ہیں۔ حال مطلق یعنی حال غیر معین، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اس ٹینس میں زمانہ حال کے اندر کسی کام کے مطلقاً ہونے یا نہ ہونے کو بتایا جاتا ہے۔ عموماً اس ٹینس کے ذریعے ان کاموں کو بتایا جاتا ہے جن کو عادتاً کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم بولتے ہیں میں یہ کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں لکھتا ہوں، میں جاتا ہوں، ہم روزانہ ایسا کرتے ہیں۔ جو عادتاً روزمرہ کے کام ہیں، عموماً ان کاموں کے لیے پریزنٹ انڈیفینٹ اس ٹینس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اردو ترجمے کے اخیر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ الفاظ آتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ میں پڑھتا ہوں، یہاں تا ہوں آ گیا۔ ہم جاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، تو تا ہے، تی ہے، تے ہے وغیرہ الفاظ اس ٹینس کے اردو ترجمے کے اخیر میں آتے ہیں۔ تو اگر کہیں بھی اردو میں اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ اس ٹینس میں ہیلپنگ ورب کے طور پر ڈو اور ڈز کا استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے ہیلپنگ ورب کہاں استعمال ہوتا ہے، کس لفظ کے بعد آتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ فی الحال آپ اتنا سمجھیے کہ اس ٹینس میں ہیلپنگ ورب کے طور پر ڈو اور ڈز کا استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ آئی، وی، یو، دے اور جمع ناموں کے ساتھ ڈو استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہی، شی، اٹ اور واحد نام کے ساتھ ڈز آتا ہے۔ یہاں ایک بار یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے والے 14 اسباق ضرور دیکھیں تاکہ یہ اچھی طرح سمجھ میں آ سکے، چونکہ یہ تمام اسباق ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایک پوری سیریز ہے، پورا کورس ہے، جس کو اگر شروع سے دیکھیں گے تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ تو ہو سکتا ہے ڈائریکٹ یہاں دیکھ کر کچھ باتیں ایسی ہوں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ یہاں نہیں بتائی جا رہی ہیں، تو اس لیے کچھ کنفیوژن ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے 14 اسباق مکمل کریں، پھر یہ 15واں سبق دیکھیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اس ٹینس میں ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا تعلق بھی پہلے سبق سے ہے کہ ہر فعل کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، بتایا گیا تھا۔ تو اس ٹینس میں ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے، اور اس ٹینس میں ہیلپنگ ورب کا استعمال منفی اور سوالیہ جملوں میں ہوتا ہے۔ کچھ ٹینس ایسے آئیں گے جن میں ہر جملے میں ہیلپنگ ورب کا استعمال ہوگا، چاہے مثبت ہو، چاہے منفی ہو، چاہے سوالیہ ہو، لیکن اس ٹینس میں صرف منفی اور سوالیہ جملوں میں ہیلپنگ ورب کا استعمال ہوگا، جبکہ مثبت جملوں میں ورب کے اخیر میں ایس یا ای ایس لگاتے ہیں۔ آئیے اور ڈیٹیل میں آگے پڑھتے ہیں۔ بنانے کا قاعدہ، یہ ٹینس کیسے بنے گا؟ سب سے پہلے دیکھیں گے مثبت جملہ، پھر منفی جملہ، پھر سوالیہ جملہ۔ مثبت جملہ کیسے بنے گا؟ سب سے پہلے رکھیں گے سبجیکٹ۔ سبجیکٹ کہتے ہیں مبتدا کو یا فاعل کو۔ سبجیکٹ میں کیا آتا ہے؟ فاعل کی ضمیریں آتی ہیں، تو سبجیکٹ رکھیں گے۔ اس سبجیکٹ میں ہم یہاں لیں گے آئی، وی، یو، دے۔
چونکہ پیچھے آیا کہ ہیلپنگ ورب میں ڈو اور ڈز دو ہیلپنگ ورب ہیں، تو اس لیے سبجیکٹ بھی یہاں دو قسموں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ کچھ سبجیکٹ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ڈو استعمال ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ڈز استعمال ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، آئی، وی، یو، دے یا پلورل ناؤنس یعنی جمع، اس میں ظاہر ضمیر کی جگہ اگر کوئی جمع نام بھی ہے تو ان سبجیکٹ کے ساتھ کیا آئے گا، کیسے بنائیں گے مثبت جملہ؟ سب سے پہلے سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور آپ کا جملہ مکمل، کسی اور چیز کو لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے یا کوئی جمع ناؤن ہے تو اس کے لیے پریزنٹ انڈیفینٹ کا مثبت جملہ بنانے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس سبجیکٹ کے فوراً بعد ورب کی فرسٹ فارم لگا دیجئے۔ مثال نیچے آئے گی، ابھی 3 سبجیکٹ اور بچیں، ہی، شی، اٹ یا کوئی واحد نام ہو تو اس کو کیسے بنائیں گے؟ نیچے لائن میں دیکھیے، سبجیکٹ یعنی ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگولر ناؤن ہے، واحد ہے، تو اس کو مثبت جملہ بنانے کے لیے اس سبجیکٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آئے گی پلس ایس یا ای ایس لگائیں گے، یعنی اس فعل کے آخر میں یا تو ایس لگائیں گے یا ای ایس، کہیں ایس لگتا ہے کہیں ای ایس لگتا ہے۔ یہاں سمجھنے کے طور پر آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ ابھی جتنے بھی افعال آپ نے پڑھے ہیں ان میں صرف گو ایک ایسا ہے جس میں ای ایس لگے گا، باقی جتنے بھی افعال آپ کے سامنے آئے ہیں ابھی ان میں صرف ایس لگائیں گے اور آپ کا جملہ مکمل۔ تو ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے یا کوئی جمع ناؤن ہے اس سے ہمیں پریزنٹ انڈیفینٹ بنانا ہے مثبت جملہ، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سبجیکٹ رکھیے، اس کے فوراً بعد ورب کی فرسٹ فارم لگا دیجئے، جملہ مکمل۔ یا اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ ہے یا کوئی واحد ناؤن ہے اور اسے آپ کو پریزنٹ انڈیفینٹ کا مثبت جملہ بنانا ہے تو وہاں سبجیکٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور اس ورب کے ساتھ ایس لگا دیجئے، جملہ مکمل۔ اور اگر وہ ورب گو ہے تو ای ایس لگا دیجئے۔ مثالیں نیچے دیکھیے، ایگزامپلس، آئی گو، وی گو، یو گو، دے گو، ساجد اینڈ راشد گو، اسٹوڈنٹس گو، میں جاتا ہوں، ہم جاتے ہیں، تم جاتے ہو، وہ جاتے ہیں، ساجد اور راشد جاتے ہیں، طلباء جاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، سبجیکٹ آئی ہے، وی ہے، یو ہے، دے ہے، ساجد اینڈ راشد یا اسٹوڈنٹس یہ جمع ہے، تو اس لیے یہاں جملہ بنانے کے لیے کچھ ہم نے نہیں کیا، صرف سبجیکٹ لگایا، اس کے فوراً بعد ورب کی فرسٹ فارم، جملہ بن گیا مکمل۔ نیچے دیکھیے، سبجیکٹ میں ہے ہی، شی، اٹ یا واحد ناؤن، یہاں ہم نے بتایا تھا کہ فعل کے ساتھ ایس بھی لگے گا اور اگر فعل گو ہے تو ای ایس لگے گا۔ تو مثالیں دیکھیے، ہی گوز، شی گوز وہ جاتا ہے، اٹ گوز، ساجد گوز ساجد جاتا ہے، تو یہاں گو آیا اور گو کے ورب کی فرسٹ فارم کے آخر میں آ گیا ای ایس، جملہ مکمل۔ آگے چلتے ہیں، یہ تھا مثبت جملہ، اب دیکھیں گے منفی جملہ۔ مثبت جملے کو سمجھ لیجئے اچھی طرح، منفی جملہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ تو منفی جملے میں کیا ہے؟ پہلے سبجیکٹ رکھیں گے، سبجیکٹ کی 2 قسمیں پہلے ہی ہو چکی ہیں، کچھ کے ساتھ ڈو آتا ہے، کچھ کے ساتھ ڈز آتا ہے، تو سبجیکٹ یعنی آئی، وی، یو، دے یا کوئی جمع ناؤن، اس کے بعد ہم لگائیں گے ڈو نوٹ۔ منفی جملہ بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد لگائیں گے ڈو نوٹ، اسی کو مخفف کر کے کہہ دیتے ہیں ڈونٹ، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم۔ تو سیم وہی ہے جو مثبت جملے میں تھا، بس فرق یہ ہے کہ سبجیکٹ اور ورب کے درمیان میں ڈو نوٹ کا اضافہ ہمیں کرنا ہے۔ ڈو نوٹ کا اضافہ وہیں کرنا ہے جہاں سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے ہے، یہ بریکٹ میں جو سبجیکٹ ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ ہے تو وہاں ڈز نوٹ کا اضافہ کریں گے اور وہاں بھی جملہ مکمل۔
सबसे पहले सब्जेक्ट ही शी इट, फिर उसके बाद डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मनफी जुमले में अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे हैं तो वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान में डू नॉट लगेगा, और अगर सब्जेक्ट ही शी इट है तो फिर वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान में डज नॉट लगेगा और जुमला बन जाएगा। मिसालें देखिए, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। दे वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते हैं। यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो। तो यहाँ देखिए, आई के साथ डू नॉट, वी के साथ डू नॉट, यू के साथ डू नॉट। अगर यहाँ से हम डू नॉट को हटा दें और पढ़ें आई गो, वी गो, यू गो, तो ये कौन सा जुमला बन जाएगा? अभी पीछे पढ़ा आपने, मुस्बत जुमला। दे डू नॉट गो, साजिद एंड राशिद डू नॉट गो, स्टूडेंट्स डू नॉट गो। तो यहाँ आई वी यू दे और जमा के साथ डू नॉट का इस्तेमाल हो रहा है। इसी को मुखफ़्फ़फ़ करके पढ़ते हैं डोंट। आई डोंट गो, वी डोंट गो, यू डोंट गो, दे डोंट गो, साजिद एंड राशिद डोंट गो, स्टूडेंट्स डोंट गो। ये तो हो गया डू नॉट वाला। और ही शी इट में डज नॉट इस्तेमाल करते हैं, उसकी मिसाल भी देखिए। ही डज नॉट गो, शी डज नॉट गो, इट डज नॉट गो, साजिद डज नॉट गो। इन दोनों के अंदर आया डज नॉट और ऊपर वाले में आया डू नॉट। तो इस फ़र्क को जहन में रखें कि अगर सब्जेक्ट आई वी यू है या कोई जमा है, चाहे वो ज़मीर हो या नाउन हो या इसमें ज़ाहिर हो, तो वहाँ डू नॉट लगाएंगे। और अगर ही शी इट और वाहिद है कोई नाउन, तो फिर वहाँ डज नॉट लगाएंगे और जुमला बन जाएगा। उम्मीद है ये मुस्बत और मनफी जुमला आपका क्लियर हो गया होगा। अगले लेसन में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सवालिया जुमला, उसको भी इसी तरह तफसील के साथ पढ़ेंगे। ये एक टेंस आपका अच्छी तरह क्लियर हो जाए, फिर तमाम टेंस इसी तर्ज पर चलेंगे और उन सब को समझने में आसानी होगी। इसलिए आज इतना ही रखते हैं। इस टेंस को अच्छी तरह देखिए, बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए और फिर इसको अपनी ज़बान में अप्लाई करिए। यानी जो अफ़ाल आपने पिछले लेसन में पढ़े हैं, लेसन नंबर 14 के अंदर, उनको अलग अलग मिलाकर फिर यहाँ सब्जेक्ट जोड़िए। कहीं किसी के साथ आई लगाइए, किसी के साथ वी लगाइए, किसी के साथ यू लगाइए और फिर उसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। आज इतना ही रखते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे इसके अगले लेसन में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।